کوئی اس طرف سے منزل کی طرف پہنچ رہا ہے، منزل آزادی ہے، کوئی اس طرف سے منزل کی طرف پہنچ رہا ہے۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ جو 1930 میں جو ایک قصہ خوانی بازار میں بہت بڑا ایک قتل عام ہوا تھا، اس میں باچا خان کے بہت سے فالورز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا، تو یہی وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال نے بھی 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ کا رخ ایک تھا لیکن راستہ مختلف تھا۔ اور اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان بن گیا تو بابر صاحب نے آپ کو بتایا کہ فروری 1948 میں باچا خان نے پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پر پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ان کی قائد اعظم سے ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب قائد اعظم نے ان کے ساتھ کراچی میں ملاقات کے بعد پشاور میں ایک اور ملاقات کا وعدہ کیا، تو جو انگریز جو گورنر تھا اس وقت NWFP کا، اس نے کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہو، اور اس میں کچھ وہ مفاد پرست مسلم لیگی بھی تھے جن کا ذکر کیا بابر صاحب نے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ ملاقات نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ ملاقات ہوئی لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ یہ مسلم لیگیوں نے پریشر ڈالا کہ باچا خان جو ہے یہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باچا خان کو زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا۔ 1 یونٹ کی جب انہوں نے مخالفت کی تو ان کو جیل میں رکھا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی 1 یونٹ بنائے تو میرے سمیت یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، آپ سارے لوگ، آپ 1 یونٹ کی مخالفت کریں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے غدار ہیں؟ تو اگر 1 یونٹ کی مخالفت کی 1956 میں باچا خان نے تو اس لیے کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ 1 یونٹ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور اگر باچا خان نے 1 یونٹ کی مخالفت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک حب الوطنی کا ثبوت تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے پاکستان قائم رہے، اس لیے انہوں نے 1 یونٹ کی مخالفت کی۔ اور اگر 1 یونٹ جو ہے وہ ختم نہ ہوتا تو پاکستان بہت پہلے ٹوٹ جاتا۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ جو باچا خان پہ جو 1 یونٹ کی مخالفت پر جو ان پر مقدمہ بنایا گیا اور اس مقدمے کا جو جواب انہوں نے عدالت میں جمع کروایا، ایک تحریری جواب ہے جو فارغ بخاری صاحب کی کتاب میں موجود ہے، اس میں انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے، انہوں نے اس میں ساری تفصیل بتائی ہے کہ نہ میں پاکستان کا مخالف ہوں۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں پاکستان میں رہ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ اسی بیان میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جب میں 1948 میں پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا تو تقریر کے دوران لیاقت علی خان جو ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ پختونستان کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو باچا خان نے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح پنجابیوں کا صوبہ پنجاب ہے، بنگالیوں کا صوبہ بنگال ہے، اور سندھیوں کا صوبہ سندھ ہے، اور بلوچوں کا صوبہ بلوچستان ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پشتون ہیں ان کو بھی ان کی شناخت ملے۔ تو یہ جو پختون صوبہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پختون زبان اور کلچر کے ساتھ اس کو جوڑیں، تو ہم ایک صوبہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ ان کا عدالت میں دیا ہوا بیان ہے، لیکن لیاقت علی خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونستان کے نام پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا باچا خان کے خلاف، ولی خان کے خلاف اور ANP کے خلاف، اور جو پہلے نیب تھی جس پر پابندی لگوائی گئی اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ جو باچا خان کا موقف ہے وہ انہوں نے عدالت میں بھی بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے، بعد میں اپنے انٹرویوز میں بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں لایا جاتا، لیکن جو پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف وہ سامنے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ بات ہے کہ جی باچا خان جو ہے وہ افغانستان میں کیوں دفن ہو گئے، تو اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنوری 1965 میں جو ایک صدارتی الیکشن ہوا تھا پاکستان میں، اس صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح مقابلہ کر رہی تھی ایوب خان کا، اور باچا خان جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ قائد اعظم کی بہن ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے اور باچا خان جو ہے وہ قائد اعظم کی بہن کا ساتھ دے رہا ہے، تو قائد اعظم کی بہن کا ساتھ دینے والا غدار ہے یا وہ غدار ہے جس نے قائد اعظم کی بہن کے خلاف دھاندلی کی اور دھاندلی سے اس کو ہروا دیا؟ فیصلہ آپ کر لیں، میں کچھ نہیں کہتا۔